بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن مرزوق یہ ایک بادشاہ کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے بہت قریب کے بادشاہ جو دوسرے بادشاہ تھے، ان کا نام مہدی تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام رکھا۔ رات کا انہوں نے وہ پروگرام دن سے شروع کیا اور رات میں ختم کیا وہ پروگرام۔ اب پہلے بادشاہوں کے یہاں باندیاں ہوتی تھی، تو ان کے یہاں بھی بہت ساری باندیاں تھیں۔ تو جب انہوں نے اپنا پروگرام رکھا تو اس پروگرام میں یہ اتنے مشغول ہو گئے کہ انہوں نے اپنی نمازیں چھوڑ دی۔ جس وقت ظہر کی نماز ہوئی تو ان کی باندی نے کہا کہ بادشاہ آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ عصر کی نماز ہوئی تب بھی باندی نے یہی کہا، مغرب کی ہوئی تب بھی باندی نے یہی کہا۔ نہ ان کو نماز کی توجہ ہوئی، باندی یاد دلاتی رہی لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی اور نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ چنانچہ جب عشاء کی نماز کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس باندی نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوٹ گئی آپ کی، آگ کا ایک انگارہ لائی اور لا کر اس کے بادشاہ کے پاؤں پر رکھ دیا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ باندی یہ تو نے کیا کیا کہ میں تو بادشاہ ہوں اور اس بھری محفل میں سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے پاؤں میں انگارہ رکھ دیا آگ کا لا کے؟ تو باندی کہنے لگی، اے بادشاہ میں آپ کی دل و جان سے عزت کرتی ہوں، مجھے آپ یہ بتلائیں کہ کیا آپ نے اس انگارے کو برداشت کر لیا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں برداشت نہیں کر پایا، کہ اس کی جلن اتنی خطرناک ہے، میں برداشت نہیں کر پایا۔ کہا کہ اے بادشاہ پھر سن لے کہ یہ دنیا کی آگ ہے جس کو تو برداشت نہیں کر پایا، اور تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز چھوڑ چکا ہے۔ ان نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر لے گا؟ باندی نے یہ الفاظ کہے تو یہ بادشاہ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، اپنی گدی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے باندی تیرے یہ الفاظ بیکار نہیں جائیں گے، رائے گاہ نہیں جائیں گے، اب میں تیرے ان الفاظ پر عمل کروں گا۔ چنانچہ یہ اپنی تمام مال و دولت کو آزاد کر دیا، صدقہ کر دیا، جتنے ان کے پاس باندیاں تھیں، غلام تھے، سب کو اللہ کے رضامندی کی وجہ سے آزاد کر دیا اور اپنا یہ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے۔ اس مال کو مڑ کر نہیں دیکھا، جتنا ان کی اپنی ملکیت میں سب صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں اور جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ان کے اوپر ایسا وقت گزرا، دیکھو بادشاہ دے یہ، لیکن ایسا وقت گزرا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس اسی وقت کے ایک بہت مشہور محدث وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہے بلکہ ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے اور نیچے بستر نہیں ہے، مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ اے بادشاہ کیا گزر رہی ہے؟ آپ تو بہت نرم بستر میں سونے والے تھے، آج آپ کے نیچے مٹی ہے اور سر کے نیچے پتھر ہے، اینٹ ہے۔ کہنے لگے کہ اے محدث، اے عالم، مجھے اللہ کی خوشنودی مل گئی، مجھے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت مل گئی کہ اس خوشنودی کی وجہ سے جو میرے اللہ نے مجھے دی، تمام دنیا میری ہے، تمام جنت میری ہے۔ تو محدث فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی لذت دیتے ہیں۔ اس بادشاہ نے بادشاہ ٹھکرا دی صرف کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور دیکھو بادشاہ ٹھکرائی، نرم بستر چھوڑے، سر کے نیچے کیا آیا؟ اینٹ آئی، جسم کے نیچے نرم بستر نہیں ہے بلکہ مٹی آئی، صرف کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے۔ اب ان کو کیسے خوشنودی ملی اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا ہی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جنت میری بن گئی۔ تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہی اپنی محبت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ موجودہ وقت جو چل رہا ہے، تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر کہیں بھی دیکھ لیا جائے، مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔
مسلمانوں کو مارنے تک کی کوششیں ہیں. ابھی آج کل کی بات ہے، 7 دن سے ادھر ادھر ہم نے اس سے پہلے سنا کہ برما کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، سنا تھا نا اس سے 4-5 سال پہلے، کہیں کسی ملک میں کہیں کسی ملک میں. اب آپ کے انڈیا کی خبر ہے، آسام ایک صوبہ ہے، وہاں پر 800 مسلمانوں کے گھر ختم کر دیے گئے اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں. ویڈیو بنی ہے، گولیاں، فوج والے ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، پولیس والے، اور ایک آدمی کو مار بھی دیا گیا. وہ تو دکھایا صرف ایک، اللہ جانے کتنے آدمی مرے ہوں گے. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں بھی کچھ تیاری کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہم اللہ سے نمازیں پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے. اب ایک آدمی مجھے گالی دے، گالی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ایک آدمی آ کر ڈنڈا بجا رہا ہے، تم ڈنڈا کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ پیچھے سے آدمی ہماری کمر پہ ڈنڈا بجا رہا ہے، ہم آگے یا اللہ اس ڈنڈے کو ہٹا دے، یا اللہ اس ڈنڈے کو ہٹا دے. ایسے کام نہیں چلتا، بلکہ دوسرا ڈنڈا لے کر کھڑا ہونا ہوگا. تو ان حالات میں ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ مل کر مقابلہ کر لیں، بلکہ ہمیں پورے لوگوں کو جوڑنا ہوگا اور اس کے ہمیں باقاعدہ تیاری کرنی ہوگی. اس تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ وہ موقع آئے گا کہ جہاں پر مسلمان ہوں گے وہیں پر ان کا سکہ جمع ہوا ہوگا. تو اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، اپنی اولاد کو خود بھی اور خود اپنے آپ بھی اس راہ کے لیے تیار کرو. اس راہ میں مرنے والا مرا ہوا نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے جس آدمی کی جان اس کے جسم سے نکل جائے اس آدمی کو قرآن بھی زندہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے. دیکھو مرنا ہر صورت میں ہے، موت آئے گی تب بھی مرنا ہے. یہ غیر لوگ آ کر ہمارے اوپر گولی چلائیں گے تب بھی ہمیں مرنا ہے، لیکن اگر ہم اپنی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مر جائیں تب بھی مرنا ہے. لیکن تینوں مرنے میں فرق ہے. گھر مر رہے ہیں وہ تو مر گئے، ہم سب مرتے ہیں. کسی کے اوپر ظالموں نے پتھر مار کے مار دیا، کسی کو گولی مار کے مار دیا، وہ بھی مرنا ہے. لیکن اگر ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے مر گئے تو اس مرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ جس وقت ہماری جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو نکلنے سے لے کر زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتے ہیں. تو ہمیں ایسی موت کی تیاری کرنی ہے. مرنا ہر صورت میں، موت وقت پر آ کر رہے گی. اگر مجھے صبح میں مرنا ہے تو میں صبح سے پہلے میرے اوپر چاہے دشمن جتنی گولیاں چلا لے میں مروں گا نہیں. اور اگر میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں، میں بھی ان کے اوپر گولی چلاؤں، وہ بھی میرے اوپر گولی چلائے، تو مرنا مجھے صبح میں ہے ہی. تو کم از کم ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں خالی ہاتھ مر گیا. میرے ہاتھ میں بھی بندوق ہونی چاہیے تھی، ہمارے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہونا، جس طریقے سے وہ ہمارے اوپر ہاتھ لیے ڈنڈے لیے کھڑے ہیں. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ابھی کی بات بتاؤں، 3 دن پہلے ایک عالم ہے مولانا کلیم صدیقی، میرٹھ کے مولانا کلیم صدیقی، تقریباً 25-30 ہزار غیر مسلم ان کے ہاتھ پر ایمان لا چکے، اسلام قبول کیا. اس جرم میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ آج پولیس ریمانڈ پر ہے. لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر آئے گا. نمبر سب کا آنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ آج وہ پکڑا گیا میں اپنے گھر محفوظ ہوں، ایسا نہیں ہے. اس حکومت نے چال بنائی اور ایک جال بچھایا ہے. سب سے پہلے یہ حکومت علماء کو گرفتار کر رہی ہے، بڑے بڑے جو قائدین ہیں ان کو گرفتار کر رہی ہے. ابھی ہمارا قائد ہے اسد الدین اویسی، دہلی کے اندر جو اس کا مکان ہے، اس مکان کے اوپر غیر مسلموں نے حملہ کر دیا اور اس کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی مسلمان نے آواز اٹھائی؟ کوئی نہیں بولا. یہ مولانا گرفتار ہوئے، کیا کسی مسلمان نے آواز اٹھائی؟ کوئی نہیں بولا. تو آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر آئے گا. اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی تو ہمارا نمبر آئے گا. ہم اپنی بھی حفاظت نہ کر پائے تو ہمارے بچوں کا نمبر آئے گا، اور جب ہمارے بچوں کا نمبر آئے گا تو اسلام دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا.
تو ان چیزوں کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دلانی چاہیے۔ باپ رات میں موبائل لے کر تو بیٹھ جاتا ہے اور پیچھے اس کے بچے ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں اور وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حمل سے ہوتی ہے، اس حالت میں ماں فلم دیکھ رہی ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ کیا اس وقت میں قرآن ہمیں نظر نہیں آتا؟ اس وقت اللہ کا کلام ہمیں نظر نہیں آتا؟ ورنہ واقعات ایسے ایسے ہیں کہ عورت حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا، حافظ قرآن پیدا ہوا، حالانکہ ابھی بول نہیں رہا ہے، بچہ پیدا ہوا حافظ قرآن ہے، باپ بچے کو استاد کے پاس لے گیا کہ آج اس بولنا آ گیا، اس کو پڑھوانے کے لیے لے جا رہا ہوں، تو استاد کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ استاد نے کہا بچہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے اتنا پڑھوایا اور بچے نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پورا قرآن قل اعوذ برب الناس تک ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے پڑھ دیا۔ استاد کہنے لگے کہ آپ میری مذاق بنوانے لائے ہو بچے کو، یہ تو پہلے سے حافظ قرآن ہے۔ تو باپ کہنے لگا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا میرا بچہ حافظ قرآن ہے، کہ مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں، اس نے کب پڑھ لیا کہ اس نے تو کب بولنا شروع کیا، میں آج اس کو آپ کے پاس لے کر آ گیا تاکہ سب سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھنا سیکھے۔ تو باپ نے اس چیز کا ذکر اپنی بیوی سے کیا جا کر کہ میرے بچہ ایسا ایسا ہوا آج میرے بچے کے ساتھ۔ تو بیوی کہنے لگی کیا تم اس کو اپنی قربانی سمجھ رہے ہو؟ بلکہ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جب صبح ہوتی تھی اور شام کو آنکھ مچنے تک رات تک میں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، ہر وقت درود شریف پڑھتی تھی، ہر وقت استغفار پڑھتی تھی، رات میں تہجد پڑھتی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی اے اللہ میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ کے اندر ہے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، کہ اس دعا کی برکت سے اور اس تلاوت کی برکت سے یہ بچہ ایسا ہوا ہے۔ آج کہاں ہے یہ نصیب دولت ہے؟ کہاں گئی یہ گھر کی رونقیں؟ ہماری چھوٹی بچی گھر سے باہر بے پردہ نکل رہی ہے، ایک باپ اپنی بچی کو بے پردہ نکال رہا ہے گھر سے باہر، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری لڑکیاں، مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ بھاگ رہی ہیں۔ ان وقت میں، اس وقت میں سب سے زیادہ غیر مسلموں کی نظر مسلمان لڑکیوں پر ہے۔ یہ جو چوراہوں پر سم بیچنے والے ہوتے ہیں یہ ہماری لڑکیوں کے فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں لڑکیوں کو ہماری، لیکن ان چیزوں کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں دل سے فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو اس چیز کی ہمیں آگاہی دلانی چاہیے۔ یہ موت نہیں ہے بلکہ موت کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم اسلام کی حفاظت نہ کر پائے تو یہ دین محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ بھی ہم سے پوچھے گا کہ بتا تجھے مسلمان بنایا تھا، تجھے پیسہ بھی دیا تھا، تو میرے اوپر بھی ایمان رکھتا تھا، لیکن تیرے سامنے اسلام لوٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، تو نے مسلمانوں کی اور اسلام کی کوئی حفاظت نہیں کی۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا اللہ کے سامنے؟ اگر جواب ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر اگر جواب نہیں تو ہمیں اس دین کی حفاظت کی تیاری کرنی چاہیے، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو، پیسے سے کر سکتے ہو، اپنی جان سے کر سکتے ہو، مال دے کر کر سکتے ہو، اولاد کو دے کر کر سکتے ہو، تیاری کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو جہاد میں لے کر گیا، اس جہاد میں اس عورت کا جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا۔ میں اس عورت کے پاس پہنچا، پردہ ڈلا ہوا تھا بیچ میں، میری کرسی یہاں لگی ہوئی تھی اور عورت ادھر پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج اس عورت کا بچہ شہید ہو گیا، میں اس کو کیا کہوں، میں اس کو کیا جواب دوں، میں سوچ ہی رہا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے یہ بیان کرنے کے لیے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت مجھے علم ہوا ہے کہ میرا بچہ جو آپ لے کر گئے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں دوسرا بچہ بھیج رہی ہوں، اس کو لے کر جاؤ اور یہ بھی شہید ہو جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں چاہتی ہوں میرا گھر مجاہدین سے کبھی خالی نہ ہو۔ چنانچہ اس عورت کا یہ دوسرا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ نہیں بچا، شوہر بھی شہید ہو چکے، دو بچے تھے یہ بھی شہید ہو چکے۔ اب یہ عورت ان بزرگ سے کہنے لگی کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں بچا، البتہ ایک بات ہے کہ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج رہی ہوں، اس چیز کو جب آپ کھول کر دیکھو
تو جس گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہوں تو اس گھوڑے کی دم میں اس کو باندھ دینا۔ اس عورت نے اپنی چوٹی کے بال کاٹ کر، اپنے سر کے بال کاٹ کر بھیجے اور یہ کہا کہ حضرت جس وقت آپ جہاد کر رہے ہوں، اسلام کے لیے لڑائی لڑ رہے ہوں، اسلام کی حفاظت کے لیے آپ تلوار اور بندوق اٹھائے ہوئے ہوں، تو اس وقت ان بالوں کو گھوڑے کے دم میں باندھ دینا، گھوڑے کی جو پونچھ ہوتی ہے اس پونچھ کے بالوں کے ساتھ باندھ دینا، تاکہ اس وقت بھی میرا کوئی حصہ جہاد کے اندر شریک رہے۔ تو اگر ہم ذرا سا مال دے کر، اپنی اولاد کو دے کر اللہ کے دین کی حفاظت کر سکتے ہوں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔